ساتھ نماز پڑھے اور کلمہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار ندامت کے ساتھ کرتا رہے، اللہ کا قرآن پڑھتا رہے، اچھے اخلاق بنائے رکھے۔ اے انسان، تو آخرت کی تیاری میں لگ جا، خدا تجھے دنیا کی فکر سے آزاد کر دے گا۔ اس لیے فرمایا جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ ایک بادشاہ نے معماروں کو بلایا، کام کرنے والوں کو، اور کہا دیکھو مجھے ایک محل بنانا ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہو، اتنا شاندار ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ کہا بادشاہ سلامت، بڑی اچھی بات ہے، اب کیا کرنا؟ کہا میں اپنے خزانے کے دروازے کھول رہا ہوں، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، لیکن بناؤ ایسا کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ پیسے زیادہ دیں گے تو بنانے میں حرج کیا ہے؟ ہمارا تو کام یہی ہے، ہم بڑا شاندار بنائیں گے، بڑا خوشنما بنائیں گے، بڑا دلکش بنائیں گے۔ بادشاہ نے کہا خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے، بڑا شاندار بنا۔ بادشاہ بھی دیکھ کے حیرت میں رہ گیا، اشک اشک کرنے لگا، اور اعلان کیا، شاہی فرمان جاری ہوا، ارے لوگوں آؤ میرا محل دیکھنے کے لیے، کوئی ایک عیب بھی نکال دے گا بادشاہ کی طرف سے شاہی انعام ملے گا، بڑا انعام ملے گا۔ لوگ بیچارے غربت میں، پریشانی میں زندگی گزار رہے تھے، بادشاہ کے پاس تو بہت کچھ تھا، سب نے کہا چلو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی عیب نظر آئے گا بتا دیں گے تو بڑا انعام ملے گا۔ اب بڑے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، ان پڑھ لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک انعام کی لالچ میں آ رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا، اتنا شاندار، اتنا خوشنما، اتنا دلکش، پورے علاقے میں چرچا ہو گیا کہ محل ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی جنت ہے، اس میں کوئی عیب ہی نہیں۔ بادشاہ کو پتا تھا کہ اس محل میں کوئی عیب ہے نہیں۔ لوگ آتے گئے، تعریف کرتے گئے۔ ایک بزرگ کہیں آرام کر رہے تھے، کسی نے ان سے بھی کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، اس بادشاہ کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ تیرے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں، چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے عیب ہیں۔ ایک شخص آیا، بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت فلاں بزرگ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ آپ کے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں، انہوں نے میرا محل دیکھا ہے؟ محل دیکھا تو نہیں۔ پھر وہ کیسے کہتے ہیں؟ ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والا انعام بڑا ہوتا ہے، تو کوئی غلط بیانی کرے تو بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ حضرت نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% سچی اور پکی بات ہے، بغیر دیکھے کہہ رہا ہوں، اس کے محل میں دو بڑے بڑے عیب ہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں حاضر خدمت کیا جائے۔ بادشاہ ناراض کہ بڑے بڑے لوگ آئے، عقل مند لوگ آئے، سمجھدار لوگ آئے، دیکھ کر عیب نہ نکال سکے، اور یہ بغیر دیکھے یہ دعویٰ کرنا، انہیں لایا جائے یہاں۔ بادشاہ نے سوال پوچھا، آپ نے میرا محل دیکھا ہے؟ کہا نا۔ میرے محل میں کوئی عیب ہے؟ ہاں۔ کتنے عیب ہیں؟ تو کہا دو۔ میرے قاصد نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سزا بھی بڑی ہوتی ہے؟ بادشاہ سمجھا کہ انعام کی لالچ میں کہتے ہیں، وہ انعام کی لالچ نہیں تھی، اس کو آخرت یاد دلانی تھی۔ کہا کون سا عیب ہے میرے محل میں؟ تو کہا بادشاہ سلامت، تو ادب سے بات کر رہے ہیں، اللہ والے تو نرم ہوتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، پہلا عیب یہ ہے کہ آپ کا محل تو بہت خوبصورت، بہت شاندار ہے، بہت دلکش ہے، بہت تعریف سنی آپ کے محل کی کہ بڑا شاندار بنایا ہے، لیکن جو سب سے بڑا عیب ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا جو محل ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔
جیسے یہ سنا تو بادشاہ چوکنا ہو گیا اور سمجھ گیا کہ واقعتاً یہ بہت بڑے اللہ والے ہے بہت خوبصورت، ہمیشہ رہے گا نہیں، ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا۔ اب ادب کرنے لگا، دوسرا عیب بھی بتا دو، تو کہا دوسرا عیب یہ ہے کہ آپ بھی اس محل میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے۔ بادشاہ سلامت بڑا چوکنا ہو گیا، بہت اکرام کرنے لگا، اور واقعتاً اللہ والوں کو داد دی کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے۔ اس کا پورا غرور اتر گیا، نہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ کٹھور ہمیشہ رہے گا، نہ ہم کٹھور میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہماری یہ دکان ہمیشہ رہے گی، نہ ہم دکان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک دن ہمارا بھی انتقال ہوگا، ہماری بیوی کا انتقال ہوگا، ہمارے بچوں کا انتقال ہوگا، ان کی بھی قبر بنے گی۔ جس طرح ہمارے پردادا کی، ان کے بچوں کی، سب کی قبر بنی نا، پردادی کی، اس طرح ایک دن ہم سب چلے جائیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے تو فرمایا موت کو یاد کرو تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب دنیا کی محبت ہے، انسان اپنی آخرت برباد کرتا ہے، فجر کی نماز چھوڑتا ہے، واٹس ایپ کو اپناتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کو چھوڑتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سیکھ لیا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، آج انہیں کتنا کام آ رہا ہے۔ اب پوری محنت کہاں لگا دی؟ دوسری بات یہ سیکھی تھی کہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت۔ ایک سبحان اللہ پڑھا اس کا ثواب باقی، ایک الحمدللہ پڑھا اس کا ثواب باقی، ایک اللہ اکبر پڑھا اس کا ثواب باقی، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا اس کا ثواب باقی، قرآن شریف کا ایک ایک حرف پڑھا اس کا ثواب باقی، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا اس کا ثواب باقی، گشتوں میں گئے، ملاقاتوں میں گئے، ارے ملاقات میں کیا کر رہے ہیں؟ پیسے لینے کے لیے گئے، دنیا کے خاطر باتیں کرنے کے لیے گئے، کوئی غرض کے ساتھ گئے، کوئی مطلب کے ساتھ گئے، کہا نا نا کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ پھر آپ کیوں آئے؟ کہا اللہ کے لیے آئے، اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے آئے، اللہ کی باتیں سنانے کے لیے آئے، اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی، دینی مذاکرہ کرنے کے لیے آئے، اور ہم جو ملے ہیں ایمان کے خاطر۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بھی ایمان دیا، آپ کو بھی ایمان دیا۔ یہ گھر گھر کی ملاقاتوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ گھر گھر کی ملاقاتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ ہماری مسجد وار جماعت سے ایک ساتھی ملاقات کے لیے گئے، ان کی ملاقات کی رات میں اللہ نے ان کو بات سمجھا دی، وہ رات 12 بجے سوتے، صبح 7 بجے اٹھتے، فجر کی نماز بھی نہیں ہوتی، زندگی بے چینی میں گزرتی۔ ملاقات والے ساتھی نے کہا بھائی صاحب آپ کو ایک سرکاری بڑا مرتبہ ملا ہوا ہے، آپ جو ہے نا اپنی زندگی کی قدر کرو، اتنا سب ہونے کے باوجود آپ پریشان؟ بولے ہاں میں پریشان ہوں۔ وجہ کیا؟ بولے فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، آپ 10 بجے سو جاؤ، صبح 5 بجے اٹھ جاؤ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، تہجد کا وقت اللہ سے لینے کا وقت، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لو، 2-4 منٹ کے لیے دعا کر لو، صبح صبح ذرا تفریح کر لو، چہل قدمی کر لو، فجر کی وقت میں فجر کی نماز پڑھ لو، پھر آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ کہ وہ بندہ 15 منٹ بات کر کے چلا گیا، 15 سال ہوئے فجر کی نماز چھوڑنے والا، آج تقریباً 15 سال سے اس کی تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کتنا ثواب مل رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے لیے گئے تھے، اللہ نے اتار دی بات دل میں۔ تو کہا وہ سامنے والا نماز نہ پڑھتا ہو، شراب پیتا ہو، تو کیا ہم ملاقات میں جا کر اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے؟ تو کہا نا نا نا، ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے لیے ہدایت، ہمارے بس میں تو کوشش کرنا، سمجھانا، ہم بھی اللہ کے محتاج، وہ بھی اللہ کا محتاج۔ ابھی اعتبار تو اینڈ کا ہے، خاتمے کا ہے، ابھی اس کا اینڈ نہیں آیا اور ہمارا بھی اینڈ نہیں آیا۔ کیا پتا اس کا اینڈ اچھا ہو جائے، کیا پتا اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ ایک دور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر
کہاں جا رہے؟ کہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے. کیا بات ہے؟ کہ خلاصہ یہ کہ یہی تو سب کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. یہ نہ رہے تو نہ رہے باس، نہ بجے باسڑی. ارے کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی سخت اسلام سے دشمنی ہے کہ اللہ کے محبوب کو ہی نعوذ باللہ سر قلم کرنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ارادہ کچھ اور ہے اور نیت کچھ اور ہے، اور تلوار میان سے نکلی ہوئی ہے اور ننگی تلوار ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچے عمر کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر اللہ کا حضرت عمر کے ساتھ ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو. کیا پتا آج کچھ اور بول رہا ہو، کیا پتا کل اٹھ کے توبہ کر کے ہزاروں مسجدیں بنانے والا ہو، کیا پتا اس کی نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا ہونے والے ہو. کیا طائف والوں کو بددعا دی تھی کہ ان کے مقدر میں ایمان نہ ہو تو ان کو ہلاک کر؟ یہ کہا تھا؟ یا یہ کہا تھا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد؟ میرے عزیزو، سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے. رحم دل بنو. ابھی ہمارا اینڈ آیا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کی ملاقات میں جا رہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. کیا پتہ آخری وقت میں توبہ کی توفیق دے دے اور سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو کریم ہے، اس کی کرم کے کیا کہنے. اس لیے کہا کہ ہم کیوں جائیں؟ تو کہا اپنی اصلاح کے لیے. ہمیں تو یوں فرمایا کہ ہمیں اگر بیرون جماعت میں جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ کہ اندرون بنانے کے لیے. ہمارا اندرون بن جائے. بیرون جانا ہے اندرون بنانے کے لیے. یوں فرمایا اس کام میں موت تک لگے رہو، اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ. کیسے بناؤ؟ کہ اخلاص کے ساتھ. کیسے بناؤ؟ کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے. یوں فرمایا اللہ کے سامنے بندہ بن کے رہو اور اللہ کے بندوں کے درمیان بھی بندہ بن کے رہو. یہ کام کیسے کیا جائے گا؟ بڑا بن کے. تو کہا نہ بندہ بن کے. بندے کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کہ بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، نوکر کو نوکری اچھی لگتی ہے. وہ نوکر سیٹ کی جگہ پر آنا چاہے، سیٹ اسے باہر کا راستہ بتاتا ہے. انسان اگر آخرت کا سیلس مین ہو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہو، 10 کروڑ لوگ اس کی برکت سے توبہ کر چکے ہو، اور یہ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالے گا. بڑائی اللہ کی چادر ہے. اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے گا اور اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالے گا، اللہ اسے باہر کا راستہ بتا دے گا. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو گونگے بہروں سے کام لے رہا ہے. بیجاپور کی جامع مسجد کا شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے. بنانے والا کا شیعہ بادشاہ. دیکھو اللہ کیسا کام لے رہا ہے. آج مرکز بنا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو دل بھی دو اور دماغ بھی دو. اور یوں فرمایا کہ کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق رکھو، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ اور ان کے معمولات پورے کرو. تہجد سے اشراق تک اپنے دل پر محنت کرو، اور اشراق کے بعد ملاقاتوں میں جاؤ 2.5 گھنٹے کے لیے اور اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو. تو کیا کرے بھائی؟ بیعت ہونا اتنا اہم ہے. تو کہا بیعت ہونا سنت ہے اور اپنی اصلاح کروانا، اپنی اصلاح کرنا تو کہا فرض ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. 10 سال حضرت کی صحبت اٹھائی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا کام لیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تو بیعت ہو کر 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب لگاتے تھے. تب جا کے مولانا الیاس صاحب نے کہا اے انعام، اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا. 70,000 مرتبہ ضربے لگا رہے ہیں. ابھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم نے سفر کیا سہارنپور کا. تقریباً حضرت مولانا عقیل صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت پوری زندگی اللہ والوں کی رہبری میں گزار دی. اب آخری وقت ہے، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت شیخ کے خلیفہ، لیکن میں کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہیں گزارنا چاہتا. بیعت ہوئے مولانا عقیل صاحب سے، جو ابھی حضرت شیخ کے داماد ہیں اور سہارنپور مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم پوری زندگی گزار دی. اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھا
کس سے بیعت ہوئے؟ کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا تبلیغ کے کام سے بیعت ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ تبلیغ کے کام سے؟ میں نے سوچا کہ تبلیغ کے کام سے بیعت ہو جاؤ تو یار یہ ہمارے اکابرین کو نہیں سمجھ میں آیا، یہ کیوں جا کے بیعت ہوئے؟ میں مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کے پاس گیا، قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں کہا ایک بات پوچھنے آیا ہوں آپ سے، کہو کیا کہتے ہو؟ میں کہا حضرت ایک شخص کیوں کہہ رہے کہ تبلیغ کے کام سے ہی بیعت ہو جاؤ؟ حضرت نے کہا جس نے بھی کہا اپنی جہالت کی وجہ سے کہا، کام اور چیز ہے، شیخ اور چیز۔ اس لیے میرے عزیزو، کسی اللہ والے سے بیعت ہونا، ان کی رہبری میں زندگی گزارنا، معمولات کی پابندی کرنا اور اس کام کو اپنا کام بنانا۔ بھائی سب کے لیے صبح اپنی دکان پر جانا آسان، بزنس پر جانا آسان، کوئی تشکیل کرتا ہے کہ دکان پر جاؤ؟ کوئی پوری دکانیں سب کھلی ہوئی، صبح میں 10 بجے 11 بجے پورا بازار کھلا ہوا، کیا ہوا؟ ہر ایک نے اپنے کام کو کام سمجھا، ہر ایک کے لیے دکان پہ جانا، بزنس پہ جانا آسان ہو گیا۔ یوں فرمایا کہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو، اس محنت کو اپنا کام سمجھو کہ یہ میرا کام ہے۔ جب بندہ سمجھے گا کہ یہ میرا کام ہے، اب اس کے لیے مسجد وار جماعت میں بیٹھنا آسان، اب اس کے لیے ملاقاتوں میں جانا آسان، اب اس کے لیے پہلے گشت میں جانا آسان، دوسرے گشت میں جانا آسان، ماہانہ 3 دن لگانا آسان، سالانہ چلہ لگانا آسان، بار 4 مہینے لگانا آسان۔ اب بیرون جا رہا ہے، اب محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مشوروں میں جا رہا ہے، ملاقاتوں میں جا رہا ہے، کسی ساتھی کی ملاقات کر رہا ہے اور رات اٹھ کے دعا کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہ آخرت کا بہت بڑا بزنس کر رہا ہے۔ ہماری مسجد وار جماعت کے وہ ساتھی، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھائی آپ فلاں جو بہت بڑے آدمی ہیں، ماسٹر صاحب ہے، آپ ان کی ملاقات میں گئے تھے؟ بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کا تو بڑا کام ہو گیا، وہ 15 سال سے ان کی تہجد کا ثواب آپ کے کھاتے میں آ رہا ہے۔ تو کیا کہا پتہ ہے؟ بیٹا وہ 15 سال پہلے وہ کیسے یاد رہے گا، وہ تو روزانہ ہی رات میں 15 منٹ جاتے ہیں۔ اس طرح 15 سال پہلے بھی گئے تھے، روزانہ ہی جاتے ہیں، کیا پتہ کس کو بات لگے۔ وہ ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اب میرے پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو اب میں جو ہے نا حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، ان کو وہ کیسے اللہ کے دین کے اندر آ جائے وہ اس کی کوشش کروں گا۔ تو میرے عزیزوں، ملاقاتوں کو معمولی نہ سمجھو، تو طے کرو انشاءاللہ کہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیسے کریں گے؟ تو کہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو دل بھی دیں گے اور دماغ بھی دیں گے۔ بھئی دکان میں ایک آدمی کام کرتا ہے، جھاڑو پوتا کرتا ہے، چائے لاتا ہے، اس کا پگار زیادہ ہوتا ہے یا سیلس مین کا پگار زیادہ ہوتا ہے؟ سیلس مین کا ہوتا ہے۔ محنت تو وہ کر رہا ہے 95%، تو وہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ سیلس مین کی تنخواہ کیوں زیادہ؟ کہ سیلس مین دکان کا مال بیچ رہا ہے، دماغ لگا رہا ہے، وہ ہاتھ لگا رہا ہے اور یہ ہاتھ کے ساتھ دماغ لگا رہا ہے۔ اس کی تنخواہ تو کہ 4000 اور سیلس مین کی تو کہ 15000۔ یہی فرمایا سیلس مین بنو، صرف ہاتھ نہیں دماغ بھی لگاؤ۔ انسان سوچتا ہے میرا بزنس کیسے بڑھ جائے، اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے، سوچ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اس کے لیے سوچ، محنت، کوشش۔ ابتدا کہاں سے کرے؟ تو کہ اپنی بستی سے۔ کیا ٹارگیٹ، کیا پلاننگ؟ تو فرمایا سب سے پہلا پلان یہ ہو کہ ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہماری بستی میں کوئی، ابھی ہماری مستورات کی جماعت گئی ایک جگہ، چھوٹا سا گاؤں، کہا مولانا 1 مہینے میں 3 دن کی 10 جماعتیں گئی ہماری مسجد سے۔ کتنی جماعت؟ میں تو تعجب میں رہ گیا، چھوٹا گاؤں، کیا ہوا، کیسے گئی؟ ہمارے بستی کے جو بڑے لوگ تھے نا، ٹرسٹی وغیرہ، وہ ملاقاتوں میں آ گئے ہمارے ساتھ۔ اب وہ جہاں جاتے کوئی منع ہی نہیں کرتا، سارے تیار ہو گئے۔ 10 جماعتیں گئی، وہاں کے امام صاحب ڈابھیل پڑھاتے ہیں مدرسے میں۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ جو 10 جماعتیں گئی 3 دن کی، کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا مولانا آپ کو کیا بتاؤں، میں کئی سالوں سے یہاں امامت کرتا ہوں، 1.25 صف ہوتی تھی، یہ 10 جماعتیں جا کر آئی 4 صف ہو گئی پوری۔ وہ سوچ کے آدمی نہیں بڑھیں گے نمازی،
کہ بھئی سوچتے رہے نمازی بڑھ جاوے. نمازی تو آتے ہی نہیں ہے, اس کے لیے محنت ہے, یہ زمینی محنت ہے, ایک ایک کے پاس جانا. ابھی 2 دن پہلے میں ایک ملاقات میں گیا تو 2 آدمی کو بلایا آدمی نے ملاقات کے لیے عشاء کے بعد. تو میں نے ایک کو پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ تو کہا میں پولیس میں نوکری کرتا ہوں. دوسروں کو پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ تو بہت بڑے تاجر تھے. کہا میں فلاں ملک ایک جگہ ہے وہاں میں مہینہ جاتا ہوں, 14 دن جاتا ہوں, 14 دن یہاں رہتا ہوں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, ایک ایک کے پاس جانا, منت سماجت کرنا, ان کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالنا. ایک نوجوان ابھی مجھے نظر آیا, ماشاءاللہ داڑھی امامہ, بڑا خوبصورت. اس نے ایک عجیب بات کہی, مولانا جب میں کسی کی ملاقات میں جاتا ہوں نا اور کوئی مجھے یوں کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں تو میں اس کو تو کچھ نہیں کہتا, اپنے آپ کو ہی کوستا ہوا آ جاتا ہوں. میں نے بولا وہ کیسے؟ بولے کچھ دن پہلے میرے ساتھ یہ ہوا, میری زندگی غفلت میں گزرتی, میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, جینس ٹی شرٹ پہنا ہوا اور بائک پر سے گزر رہا. ایک ساتھی نے کہا بھائی آپ مجھے وہاں چھوڑ دو, نماز ہو رہی مغرب کی. میں نے اس کو وہاں تک لے کے گیا. اس نے کہا بھائی تو اللہ کے گھر کے دروازے تک آ گیا, اب تو مسجد میں بھی تو آ جا. تو میں کیا عذر کرتا, تو میں ناپاک تو تھا نہیں. تو میں نے اس کو کہا بھائی میں ناپاک ہوں, میں مسجد میں نہیں آ سکتا. تو وہ بھی بیچارہ شرمندہ ہو گیا, چلا گیا. اور میں نوساری میں گھومنے کی جگہ ہے لنسی کوئی, میں وہاں جا کر بیٹھ گیا دوستوں کے ساتھ. آج جب کہ میں نے توبہ کی, اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی, تو آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بیچارے یہ نوجوان جو آج مجھے جھوٹ بول رہے, کیا پتہ کل اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. اس لیے اب میں کسی کو حقیر سمجھتا نہیں ہوں. اور جس قوم کے نوجوان جہاں آگے بڑھ جاتے اللہ اس قوم والوں سے کام لے لیتے ہیں. اس لیے میرا عزیزو طے کرو, کوئی 2-3 تو ایسے ہو جو دھنی ہو اندر سے کہ اللہ کا دین بستی میں زندہ ہو جائے. فجر کی نماز, ایک جگہ مسجد میں گیا, 2.5 صف کے قریب کچھ ہوتی تھی, 4 صف. وجہ پوچھی, میں نے دیکھا اذان ہو گئی فجر کی, 2 نوجوان ساتھی کالج پڑھتے تھے یا 12ویں کلاس پڑھتے تھے, پوری بستی میں انہوں نے چکر لگایا. میں ان کے ساتھ ہو گیا, 3 دن کی جماعت میں تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ذرا معلوم تو کروں. ایک نے آواز دی الصلاۃ خیر من النوم, تو پیچھے سے ایک نے کہا نماز بہتر ہے نیند سے. واپس اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. وہ آگے چلتے چلتے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, پیچھے والا کہہ رہا ہے نماز بہتر ہے نیند سے. تو میں نے دیکھا 4 گلی تھی, وہ چاروں گلی میں اس نے گھوما. پھر کیا ہونا تھا, لوگوں کے گھر کی مستورات اٹھتی چلی گئی, چونکہ وہ مستورات اگر اٹھ جائے گی تو گھر والوں کو اٹھائے گی. لائٹیں شروع ہونا شروع ہو گئی. میں نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, تو کہا کہ جب یہ نہیں کرتے تو 2.5 صف ہوتی ہے, اور یہ عمل کر لیتے تو 4 صف ہو جاتی. نوجوان تو کیا کرے, روزانہ کرے. میں نے کہا کبھی کرو کبھی نہ کرو, تاکہ اذان کی اہمیت بھی باقی رہے, ورنہ لوگ آپ کی آواز سے ہی نہ اٹھے. اذان کی اپنی جگہ اہمیت رہے. ہفتے میں کبھی 4-1 دن, ہمارے یہاں سورت میں بھی بہت سے ساتھی کرتے ہیں, لوگ اٹھتے ہیں آتے ہیں فجر کی نماز میں. اب یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہا دماغ لگ رہا ہے, کیسے نمازی بڑھے, کیسے مسجد آباد ہو, سب کا تعلق اللہ کے گھر سے کیسے جڑے. تو میرے عزیزو اصل بات یہ ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ عمل سے بنے گی. آخری بات کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیا وقت ہے نماز کا یار؟ 7:45 کی اذان ہے. ابھی ایک بازار سے میں گزرا سورت میں, ایک ساتھی اکثر ذکر کرا کرتے, سیدھی سادھی دکان, اللہ کا ذکر کرتے. انہوں نے کہا مولانا آؤ بیٹھو. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. حالانکہ میرے پاس وقت نہیں تھا, لیکن میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں بات آئے کہ بڑے لوگ بلاتے تو چلے جاتے, ہم بلاتے تو آتے نہیں. حالانکہ ایسی بات تو ہے نہیں. تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ان کا ایک عجیب حال, زبان اللہ کے ذکر میں. میں نے ان سے پوچھا, کہا چچا کیسی زندگی گزر رہی؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, بہت اچھی حالت میں ہوں. یعنی پرسکون زندگی گزر رہی. سکون ملتا ہے نا تو انسان کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. مچھلی کو آپ انگلینڈ لے جاؤ تو سکون مل جائے گا, پناما لے جاؤ تو اس کو تو حوض میں ڈالو, اپنی ٹراوٹ میں آ جائے گی, اپنی مستی میں آ جائے گی.
تو مومن کو کہاں سکون ملتا ہے؟ تو کہا اللہ کے گھر میں اور اللہ کے ذکر میں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو، ذرا آپ مجھے بتاؤ آپ کے رات دین کے بارے میں۔ عجیب باتیں بتائی یار، عجیب بات۔ کہا مولانا میں فجر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھتا ہوں سورت میں، پھر مسجد وار جماعت میں بیٹھتا ہوں، پھر تو روزانہ ایک پارہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں پابندی سے، روز ایک پارہ۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں روزانہ ایک پارہ پڑھو۔ ایک آدمی ایک بزرگ سے بیعت ہوا، حضرت نے کہا روزانہ ایک پارہ پڑھو۔ 43 سال کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پارہ کبھی ناگا نہیں ہوا۔ اس کو کہتے استقامت۔ آخرت سامنے، مرنا سامنے، موت سامنے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے قرآن کی پابندی سے تلاوت کریں۔ بولے پھر اشراق کی نماز پڑھتا۔ خلاصہ یہ کہ گھر کے کچھ کام وغیرہ ہو کرتا، آرام کرتا، 12 بجے دکان پہ آتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ پھر درود شریف شروع کرتا ہوں۔ پچھلے 5 سال سے یہ میرا معمول ہے جو آج آپ کو سنا رہا ہوں، دوپہر کے 12 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ ایک تاجر کی بات کر رہا ہوں جو تجارت میں مشغول ہے۔ کیا کرتے ہو؟ درود شریف شروع کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ پھر کیا کرتے؟ تو کہا پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ تو کہا 5000 مرتبہ۔ کبھی کبھار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد استغفر اللہ، استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 5000 مرتبہ۔ 15000 ہوا۔ پھر کہا مولانا الحمدللہ شام کی تسبیح بھی پڑھتا ہوں، ہر نماز یہ مسجد میں پڑھتا ہوں، ہمارا سنیچر کو گشت ہوتا ہے تو گشت میں بھی شرکت کرتا ہوں۔ میں کہا یہ سب آسان ہو جاتا ہے؟ تو کہا الحمدللہ یہاں رہتے ہوئے پچھلے 5 سال میں کبھی بھی ناگا نہیں ہوا، پچھلے 5 سال میں کبھی بھی ناگا نہیں ہوا۔ جب بندہ طے کرتا ہے نا پھر اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر کم وقت میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہوتی۔ اب کبھی کبھار وہ بیانات وغیرہ میں مجھے نظر آتے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ توفیق کیسے ہوئی؟ 5 سال پہلے تو آپ یہ کرتے نہیں تھے، تو 5 سال پہلے کیا کوئی بات دل پہ لگی، کوئی چوٹ لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھا ہوا، فضائل ذکر چل رہا، اللہ والوں کے واقعات چل رہے۔ اس میں ایک واقعہ جب اللہ والوں کا سنا کہ کئی بزرگ تھے وہ ایک سانس میں اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اتنا اللہ کا ذکر کرتے، تو میرے دل پہ یہ چوٹ لگی کہ یہ اتنی مرتبہ جب کر سکتے ہیں تو میں بھی تو انسان ہوں، ان کو ایک بار زندگی ملی، مجھے بھی تو ایک ہی بار زندگی ملنے والی ہے۔ ان کا جو اللہ وہی میرا اللہ، خلاصہ ان کے جو نبی وہی میرے نبی، کعبہ بھی ایک، روزہ بھی ایک، اللہ بھی وہی، نبی بھی وہی، قرآن بھی وہی، حدیث شریف بھی وہی، اللہ کا دین بھی وہی۔ ان کو بھی دنیا سے جانا، وہ تو چلے بھی گئے، مجھے بھی دنیا سے جانا، تو وہ کتنی آخرت کی تیاری کر کے گئے ہوں گے، میں کیوں خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ مولانا میں نے بھی شروع کر دیا، 5 سال سے اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ فضائل اعمال کی تعلیم کو معمولی نہ سمجھو، اپنے گھروں میں بھی کرو، بے دینی کے سوراخ ختم ہوں گے، اس کو اہمیت دو۔ فضائل اعمال، اعمال کی جب فضیلت سامنے آئے گی نا تو بندہ اعمال پہ کھڑا ہوگا۔ ڈابھیل میں ایک چچا سے ملاقات ہوئی، مجھے کہا یہ روزانہ ایک مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں، روزانہ ایک مرتبہ۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک چچا سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ میرے ایک دوست کا انتقال ہوا، روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اس کی بیوی نے بتایا 5,000 مرتبہ۔ جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بزرگ تھے 16 سال سے صائم الدہر، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن کھانا کھاتے۔ ایک دوسرے بزرگ 23 سال تک صائم الدہر، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، وقت کے قاضی، چیف جسٹس، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد، پورا دن دین کے کاموں میں مشغول۔ رات میں کیا کرتے؟ کتابوں میں لکھا ہے 200 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ کتنے رکعت؟ اتنا بڑا آدمی
اتنا عبادت گزار، اتنا بڑا عالم، کیا بات ہے؟ پتہ ہے دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، یہ آرام کرنے کے لیے نہیں، یہ دوستوں میں گھومنے کے لیے نہیں، یہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے نہیں، یہ غفلت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں، یہ ٹائم پاس کی جگہ نہیں، یہ تو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ یوں فرمایا لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اے انسان اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ اب زبان میں جب اللہ کا ذکر ہوگا، اب کیا ہوگا؟ بندہ جتنی دیر ذکر کرے گا جھوٹ سے بچے گا، دھوکے سے بچے گا، تانے سے بچے گا، زبان کے غلط استعمال سے بچے گا۔ جو انسان زبان سے بولتا ہے وہ اس کے دل کے اندر اترتا ہے۔ اب یہ اللہ اللہ بول رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ گشتوں میں جا رہا ہے، اللہ سے ہونے کو بول رہا ہے، اب دل میں آخرت اتر رہی ہے۔ اور موت کے وقت کیا نکلتا ہے زبان سے؟ تو کہا وہی نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ دیگ میں جو ہو نا چمچ سے وہی نکلتا ہے۔ دیگ میں دال ہو تو چمچ سے بریانی نکلے گی؟ تو جو ہوگا وہ نکلے گا۔ اور موت کے ابھی کلمہ پڑھنا آسان، موت کے وقت کا جو ہوگا وہ نکلے گا۔ ایک شخص کی تالا چابی کی پتھارا لگاتا تھا اور اس کا ایک تکیہ کلام تھا، جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان۔ اس کے انتقال کا وقت آیا، وہ یہی کہتے کہتے دنیا سے چلا گیا، جرمن جاپان جرمن جاپان جرمن جاپان۔ جو دل میں تھا وہ نکلا۔ ایک شخص حساب کتاب میں ماہر تھا، وہ حساب کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ ایک شخص کرکٹ کا شوقین تھا، ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا، اس نے کہا یہ آؤٹ ہوا، اور اس کی روح قبضہ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اللہ کے یہاں۔ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا، کرکٹر کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کے ساتھ ہوگا، اور حضور سے محبت ہوگی تو ہمارے نبی کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ ملنے والی نہیں۔ کئی رشتہ دار ہمارے قبرستان میں، کیا کسی کا میسج آیا کہ وہ کس حال میں؟ کسی کا ای میل آیا؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ سب؟ کیا مجھے اور آپ کو نہیں جانا ہے؟ کیا اللہ کو ناراض کر کے چلے جائیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو دنیا دار بنا کے چلے جائیں گے؟ جس طرح ہم ہمارے دادا پر دادا کو ایصال ثواب نہیں کرتے، کیا اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی بنا دیں گے کہ ہمارے پوتے اور پر پوتے کبھی ہمارے لیے ایک آنسو نہ بہائے، ہمارے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہ کرے، ہمارے لیے ایصال ثواب نہ کرے؟ میرا عزیزو، یہ دنیا سوچنے کا وقت نہیں، یہ تو عمل کرنے کی جگہ، حضور کے طریقوں پر آنے کی جگہ، توبہ کرنے کی جگہ۔ ارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، خدا کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ وہ اللہ بڑا قریب ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک گانا گانے والا جنید جمشید، جب اس نے توبہ کی اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گئے۔ کٹھور والو، میں اور آپ توبہ کریں گے کب؟ کل؟ تو کہنے ابھی نقد توبہ۔ اللہ زندگی غفلت میں گزارے، میں بھی توبہ کروں، استغفار کرو، زندگی غفلت میں گزارے، اللہ معافی چاہتا ہوں دلی اعتبار سے، نادی مندر سے۔ کیا کرا آج تک تو نے؟ ہر رات تہجد پڑھی ہوتی تو آج بات کچھ اور ہوتی۔ روزانہ جو 3 پارے پڑھے ہوتے ہیں نا، آج کتنے قرآن شریف جمع ہو گئے ہوتے ہیں۔ وقت تو گزر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک چچا روز 6 پارے پڑھتے، 6 پارے روز، 5.5 6 پارے۔ کیا بات ہے؟ ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت، ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن 12 بجے مسجد میں آئے، 12:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ ہم تو جب بھی فری ہو تو موبائل سے بیت ہو گئے، موبائل کو اپنا شیخ بنا لیا ہے اور اس کے خادم بن گئے، پکے نوکر بن گئے، اور اس کو کہا کہ جناب آپ میرے سیٹ ہو، میں آپ کے یہاں نوکری کرتا ہوں، جب بھی مجھے وقت ملے گا آپ کی خدمت میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اور جب دیکھو جب موبائل 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 موبائل۔ یہ 2 انگلیاں پہلے تسبیح میں چلتی تھی، اب موبائل میں چلتی ہے۔ میرا عزیزو، چوکنا رہو۔ ضرورت اس کو اپنا نوکر بناؤ، خادم بناؤ اس کو، اس کے خادم نہ بنو۔ جب ہمیں ضرورت ہوگی جب تجھے استعمال کریں گے، ہر وقت تیری خدمت میں حاضر نہیں رہیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ کوئی غصے میں نہیں، ایک درد دل کے ساتھ رکھی۔ آپ لوگ طے کرو، محنت کریں۔ اور یہ جتنے تقاضے ہوتے 3 دن کے، 40 دن کے، 4 مہینوں کے، مستورات کی جماعت کے، یہ سب کیسے پورے ہوتے ہیں؟ تو کہا 2.5 گھنٹے کی برکت سے پورے ہوتے ہیں۔ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے کی برکت سے۔ اب 2.5 گھنٹے تو کہا بہت ہارڈ، دکان پہ 10 گھنٹے تو کہا بہت آسان۔ 2.5 گھنٹے نہ صحیح، چلو آدھا گھنٹہ ہی صحیح۔ رات میں تعلیم 8:30 بجے ختم ہوئی، 8:30 سے 9 یہ آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دو۔ کیا کریں گے؟ مسجد میں بیٹھیں گے؟ تو کہا نہ، پھر تو کہا ملاقات میں جائیں گے، 2 ملاقات کرو 15 منٹ کی، پوری بات رکھو، گھبراؤ مت، یہ عمل کرے گا کہ نہیں، یہ مانے گا کہ نہیں۔ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں۔ ہماری دکان میں جب کوئی آتا ہے نا تو ہم اس کے پاس 80 روپے میٹر والا کپڑا رکھتے، 160 والا رکھتے، 200 والا رکھتے، 400 والا رکھتے، اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہ لے گا کہ نہیں وہ اور بات ہے۔ ہم رکھے، تقاضے کو رکھے، پھر کیا ہوگا جب وہ اللہ کے راستے میں جائے گا؟ کتنے لوگ جب اللہ کے راستے میں گئے، قرآن شریف کے حلقے میں بیٹھے، قرآن شریف کا حلقہ لگا ہوا تھا، اس میں بیٹھے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں تھی، دل نے رو دیا، طے کیا اپنے بچوں کو تو ضرور حافظ بناؤں گا۔ ہمارے ایک بزرگ نے بیان کیا، جب ہم ڈابل مدرسے میں پڑھتے تھے، بدھوار کے دن، بہت بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بیان کیا اور کہا بھائی تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ تمہارے باپ دادا تبلیغ میں لگے تو تم مدرسے میں آئے؟ پہلے تمہارے وہاں بدعت تھی، کونڈے ہوتے تھے،